ایران اور اسرائیل کی وار کا تھوڑا اور اپڈیٹ لے لیتے ہیں. بہت ہی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے. جب بھی آپ نیوز کھولتے ہو ایون آفٹر ہاف این آور تو نئی نئی خبریں, نئی نئی سچویشن سیناریو آپ کو چینج دکھائی دیتا ہے. لیڈرز کے حساب سے یعنی کی لیڈرشپس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایران کے اندر بھی, اسرائیل میں بھی بہت سارے ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں جیسے کہ فار رائٹ کیبنٹ کے جو بین گویر ہیں ان کی ہلاکت ہو گئی. پھر نیتن یاہو کافی دنوں سے جو ہے منظر عام پہ نہیں آئے ہیں, خبروں میں نہیں آئے, ان کی کوئی ویڈیو ریلیز نہیں ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ خبریں مطلب جو رومرز ہیں کہ نیتن یاہو ہلاک ہو چکے ہیں وہ بھی بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ گردش کر رہے ہیں. سو کچھ ایسا دور ہے, یہ کچھ اس قسم کی وار ہے جس میں اے آئی اور فیک نیوز اور ڈیپ فیک کی استعمال کی وجہ سے اتنی زیادہ ڈفرینٹ اور کنفلکٹنگ نیوز آپ کو دکھائی دے رہی ہے انٹرنیٹ پہ کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو خبر مجھے بالکل یعنی بظاہر اوتھینٹک ایک ویڈیو دکھ رہی ہے لیکن یہ ریئل میں ریئل ہے بھی یا نہیں. اور جب وہی نیوز آپ گوگل میں جا کر سرچ کرتے ہو تو وہ نیوز آپ کو نہیں ملتی. تو اس سے بڑی تشویش ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک آدھی ویڈیو بھی دکھاؤں گی جن کے ملینس آف ویوز ہیں, لیکن اس کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی نیوز پیپر پہ, نیوز چینل پہ اس کی کوئی ویڈیو نہیں یا اس کی خبر نہیں مل رہی. سو اس قسم کی وار جو ہے آئی تھنک سو کہ یہ ایک نئے دور کی نئی قسم کی جنگ ہے جس میں ایک طرف تو ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں, ایک طرف تو بامبنگ بھی ہو رہی ہے, اور ایک طرف اسیسینیشنز بھی ہو رہی ہیں, اور ایک طرف یہ نیریٹو کی وار جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ لڑی جا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ لڑی جا رہی ہے, جس کے اندر اس نیریٹو وار کو جیتنے کے لیے بہت زیادہ یعنی آپ سمجھ لو کہ 50% میں بھی اماؤنٹ آف دا کانٹینٹ از اے آئی جنریٹڈ, از فیک. اور جب بھی ہم یعنی سب فالوورس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو جج کریں, بیکاز میں ذرا مجھے تو یہ پروگرام کرنا ہے تو میں ایک ایک ویڈیو کو لائک اوتھینٹیکیٹ کر کے پھر ہی اس کو مطلب بتاتی ہوں کہ یہ سچ میں ہوا ہے یا نہیں. سو لیٹس گو ٹو سم آف دا نیوز. آج اسپیشلی نیتن یاہو کے اوپر فوکس کر رہی ہوں میں اور انڈیا کے اوپر فوکس, بیکاز انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے نا ذرا نئے طریقے سے سامنے آ رہی ہے. سو یہ پہلے تو نیتن یاہو کی اسپیچ جو کہ بلکہ پریس کانفرنس جو کہ وار شروع ہونے کے بعد غالباً پہلی پریس کانفرنس جو انہوں نے کی ہے. نیتن یاہو says Israel is stronger than ever in first speech since Iran war. اب یہ اسپیچ بھی although کہ یہ الجزیرہ نے رپورٹ کیا اور ڈیفینیٹلی اوتھینٹک چیز ہی کو وہ رپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا سورس کیا ہے, کیونکہ یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کی کوئی ویڈیو جاری نہیں کی گئی ہے بلکہ صرف ایک اسرائیل کی طرف سے ایک رپورٹنگ جاری کر دی گئی کہ نیتن یاہو نے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ اس پریس کانفرنس میں اس نے یہ کویشچن آنسرز کیے ہیں. سو اگر تو ویڈیو آ جاتی پھر تو سمجھ میں آ جاتا کہ ہاں نیتن یاہو زندہ بھی ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں اور ان کا ریزالو ابھی تک جنگ کے لیے بہت اسٹرانگ ہے. آلدو کہ میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیل کے اندر بے شمار بامبنگ بھی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تباہی پھیل گئی ہے. بہت گھر, بہت بلڈنگ, سویلین انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا. لوگ مستقل انڈر گراؤنڈ بنکرز کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, اور اس سارے اسنا میں اسرائیلی حکومت کے خلاف یعنی نیتن یاہو کے خلاف بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی شروع ہو چکے ہیں اسرائیل کے اندر. اور ایون اسرائیلی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر سویلینس نے اٹیک بھی کیے ہیں کچھ. تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی کا مورال بھی اتنا ہائی نہیں ہے, اینڈ دے آر جسٹ ویٹنگ فار دا ٹائم کہ کب عوام یا جو ہے نا وہ نیتن یاہو کے خلاف کھڑی ہو جائے, یا یہ کیبنٹ جو کہ فار رائٹ کیبنٹ جو ممبرز ہیں بین گویر اور اسموٹرچ, ان کی وجہ سے اتنی زیادہ یہ یعنی ایکسٹریمسٹ قسم کے اقدامات کے اوپر نیتن یاہو کو جو لے کر آ گئے تو کسی بھی وقت جو ہے یہ کیبنٹ یہ پارلیمنٹ ٹوٹ سکتی ہے, بیکاز اس میں نیتن یاہو کی اپنی پارٹی کے بہت کم سیٹس ہیں اور اس نے کولیشن گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. سو دا تھنگ از کہ یہ اگر انٹرویو سچ مچ میں نیتن یاہو نے کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا باتیں اس نے کی. کہیں وہ کہہ رہے کہ یہ جو جنگ یو ایس نے ایران کے اوپر کی ہے اس میں ایران کو بہت زیادہ ہیوی بلوز کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ پچھلے 2 ہفتوں میں, یعنی بہت تباہی ہم نے کی ہے, ڈیفینیٹلی کی ہے. 10,000 سے زائد پوائنٹس کے اوپر ڈفرینٹ بامبس گر چکے ہیں تہران میں بہت زیادہ, اور جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کی طرف بہت زیادہ, اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں ان کے نیوکلیئر کیپیبلٹیز, جہاں جہاں ان کے ملٹری بیسز, جہاں جہاں آن گراؤنڈ جتنی بھی فیسلٹیز, ہیڈ کوارٹرز وغیرہ سب کو ٹارگٹ کیا گیا, سب بہت تباہی پھر گئی. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ صرف ایران ہی
کے اندر تباہی ہوئی ہے. جو اسرائیل ہے اس کی پورٹ سٹی حیفا، اس کا جو کیپٹل سٹی ہے تیل ابیب، اس کے علاوہ اس کے جہاں جہاں اسرائیل کے ملٹری اسٹیشنز ہیں، ہیڈ کوارٹرز ہیں، موساد کے ہیڈ کوارٹرز ہیں. ایون موساد کا تو جو چیف ہے وہ ہلاک ہو گیا کچھ دن پہلے اسی طرح کے ایک حملے میں. تو دونوں طرف بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ اس طرح کی ہی باتیں کیا کرتی ہے کہ بھئی ہم نے نقصان دشمن کو بہت پہنچا دی اور دشمن بہت ویک ہو گیا، اور یہ وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم خود ویک ہو گئے. نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی اٹیکس کلڈ ٹاپ ایرانین نیوکلیئر سائنٹسٹ اینڈ انفلکٹڈ سیویئر ڈیمیج آن اسلامک ریولیوشنری گارڈ کورپ IRGC اینڈ بسیج فورسز، یعنی آرمی جو بسیج فورسز ہیں اور IRGC جو کہ ایک اور آرمی کا ہی جو دوسرا حصہ ہے، یہ دونوں کو ہم نے بہت نقصان پہنچایا ہے. آلدو کہ اگر ہم انٹرنیٹ میں نیوز کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ IRGC پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور انہوں نے ایوری فیو آورز وہ ایک نئی ویو آف میزائلز داغتے ہیں اسرائیل کے اوپر. 44th یا 43rd ویو آف اٹیکس جو ہے اسرائیل کے اوپر آج کے دن جا چکی ہے، اور ہر ویو کے اندر کئی یعنی میزائلز ہوتے ہیں، 20 یا درجنوں یا سینکڑوں بھی میزائل ہو سکتے ہیں، اور بیچ ہی انہیں میزائلز کے اندر کلسٹرز میزائل بھی ہو جاتے ہیں، جس کے جو ایک میزائل کے اندر یعنی کئی کلسٹر بامبس جو ہیں اس میں سے نکل آتے ہیں. سو کون کمزور ہے کون مضبوط ہے، یہ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا، اور اینڈ آف دا وار جو ہے وہی اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ کون سرخرو کے نکلتا ہے. لیکن اگر ہم عوام کو دیکھیں تو جو ایرانین عوام ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے جیسے IRGC اور اپنی آرمی کے ساتھ اور خامنائی انسٹیٹیوشن کے ساتھ بہت اسٹرینتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جس طرح سے بامبنگ اور میزائلز اوپر فضا میں سے آ رہے ہیں اور نیچے یہ ہزاروں اور مطلب ملینز کی تعداد میں عوام سڑک پہ ہوتی ہے، اور اپنے جو ان کا مخصوص سٹائل ہے پوئٹری کے ساتھ جو وہ مطلب اپنی خون کو گرماتے ہیں اور اپنے ایک دوسرے کو جوش دلاتے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں دین کے حق میں، اپنی عوام اپنی قوم کے حق میں، اپنی حکومت کے حق میں. وہ سب اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ عوام جو ہے اگر ایک ملک کی جو ہے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے تو وہی ملک زیادہ اسٹرانگ ہے. جبکہ اس کے برعکس جو اسرائیلی عوام ہے وہ آپ اس کو سڑک پہ اگر دیکھتے ہو کبھی تو وہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے اگینسٹ نیتن یاہو گورنمنٹ وہ آپ کو نظر آتی ہے. سو یہ جو باتیں نیتن یاہو کر رہے ہیں اتنے دن بعد آ کر، اگر انہوں نے واقعی میں یہ پریس کانفرنس کی ہے تو پھر ان کی یہ باتیں جو ہے نا وہ بالکل ایک ایک نیریٹو ہی ہے، کوئی اس کا حقیقت سے اتنا تعلق نہیں دکھ رہا. بہرحال انہوں نے کچھ غلط باتیں کی ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں اور اس کے علاوہ حزب اللہ کے جو لیڈر نعیم قاسم ہیں، ان دونوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے لیے میں کوئی لائف انشورنس سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، اور عین ممکن ہے کہ کسی بھی حملے میں کسی بھی وقت جو یہ ان دونوں کی بھی ہلاکت ہو جائے. یعنی آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ حزب اللہ کے کئی لیڈرز حماس کے کئی لیڈرز ٹاپ نوچ والے، ان کو ایک ایک کر کے اسیسینیٹ ٹارگٹ کلنگ کر کے ان کو مارا گیا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں میں. اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور ایران کے اندر نیوکلیئر سائنٹسٹ کو کئی سالوں سے ان کو اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے، آج سے نہیں. اور لیڈرشپ کو ان کی جو القدس کے جنرل تھے بہت ہی اسٹرانگ سلیمانی، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ خامنائی کو پچھلے کچھ مطلب اس وار کے شروع ہونے کے بعد انہیں ہلاک کیا گیا. تو اب جو نئے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی الیکٹ ہوئے ان کے بارے میں بھی اس نے کہہ دیا نیتن یاہو نے، اور حزب اللہ کے جو ابھی لیڈر ہیں نعیم قاسم، ان کے بارے میں بھی کہ وہ ان کی کوئی کسی بھی وقت ان کی ہلاکت کی خبریں آ سکتی ہیں. سو اس سے ان کی خامنائی جو ہے وہ ریولوشنری گارڈ کا پاپٹ ہے، اور وہ پبلک میں اپیئر نہیں ہو سکا. حالانکہ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گی ابھی جس میں خامنائی جو ہے مجتبیٰ وہ پبلک میں اوپن بازار کے اندر وہ آئے ہیں اور اپنی لوگوں کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. اور اس کے برعکس کہ نیتن یاہو خود ابھی تک اس 12 ڈے وار میں ابھی تک سامنے نہیں آیا. کہاں چھپا ہوا ہے؟ کیا وہ اسرائیل کے اندر ہے بھی، یا وہ اپنی عوام کو دھوکہ دے کے کسی اور باہر کے ملک میں جا کر کے بیٹھا ہوا ہے تبھی وہ اپیئر نہیں ہو رہا، تبھی وہ کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہا، کیونکہ آن ویڈیو لائیو پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہا بیکاز وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. بیکاز کئی دفعہ یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی جب یہ وار شروع ہوئی ہے کہ نیتن یاہو کا جہاز جو ہے وہ اسرائیل کی فضاؤں میں چکر کاٹ رہا ہے، اور جرمنی بھی وہ ایک دفعہ لینڈ ہوا اور شاید وہ واپس آیا یا نہیں آیا. اور نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ایرانین who took to the street to protest their government most recently in January we are standing by your side. یعنی جنوری میں
جو پروٹیسٹ کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا تھا جس کو بہت بری طرح سے یعنی ڈسپرس کیا تھا ایرانین گورنمنٹ نے، اور انہوں نے یہ بیان دیا تھا ایرانین اتھارٹیز نے اور گورنمنٹ نے کہ یہ پروٹیسٹ جو ہیں یہ کلر ریولوشن کے زمرے میں آتی ہیں اور یہ باہر سے کروائے جا رہے ہیں. یہ انڈیجنس جو لوگ ہیں وہ لوگ نہیں کر رہے بلکہ یہ پیڈ لوگ ہیں، موساد کے ایجنٹس ہیں اور یو ایس اور اسرائیل کے خریدے ہوئے لوگ ہیں جن کو فنڈنگ اور ویپنائز کرتے ہیں یہ لوگ اور ان کو خریدتے ہیں. باقی لوگ ہیں ریبل لوگ ہیں جو کہ بہت ہی کم تعداد میں ہیں اور صرف پیسے کی خاطر وہ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب خامنہئی کے خلاف وہ ریوولٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پروٹیسٹ ہوتے رہے ان کو کچلا گیا ہے ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے بڑی سکسیزفلی، اور ایرانین گورنمنٹ نے بار بار یہ بیان دیا ہے کہ یہ اسرائیل کروا رہا ہے یہ والے، اور اس میں موساد کے ایجنٹ انوالو ہیں اور یہ ایرانین لوگ نہیں ہیں، اصل پاپولیشن اس میں شامل نہیں ہے. اور یہی آپ دیکھ رہے ہو کہ اگر وہی لوگ ہوتے ایرانی پاپولیشن اگر یہ پروٹیسٹ پہلے کر رہی ہوتی تو پھر آج وہی ایرانی پاپولیشن خامنہئی انسٹیٹیوشن اور آیت اللہ مجتبیٰ کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں اور ان کے حق میں کیوں نہ رہے، اور وہ ان کے جو جلوس اب ہیں وہ تو ملینز کے بھی اندر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اب جو جلوس ہو رہے ہیں ان کو تو ایرانی گورنمنٹ کچل بھی نہیں رہی، ڈسپرس بھی نہیں کر رہی. تو اب وہ لوگ کیوں نہیں یہ بات کہہ رہے آ کر کے کہ ہم تو نئی گورنمنٹ چاہتے ہیں، ہم تو رضا شاہ پہلوی کو واپس لے کر آنا چاہتے ہیں، یہ باتیں وہ کیوں نہیں کہہ رہے. سو دیٹ مینس کہ وہ سب آرکسٹریٹڈ تھا، بنائی ہوئی چیزیں تھیں اور اب وہ ان کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس از اپ ٹو یو، اٹس ان یور ہینڈس. یہ ہے ناکامی اور ہار کا بیان کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں جو کچھ ہوا اس کا تو ہم ساتھ دیتے ہیں، لیکن آج جو ہے تم ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اوپر سے بامبنگ تو کر سکتے ہیں لیکن تم لوگوں کو ایز اے نیشن آزاد نہیں کر سکتے. خود ہی نکلو. اور خود کیسے وہ نکلیں گے؟ وہ تو ہزاروں میں ہوں گے، 2000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے یا لاکھ بھی ہوں گے. تو وہ اگر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں تو ایرانی قوم جو ہے اس وقت اتنی پرجوش ہے اور اپنی اس طرح سے سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ وہ تو ان ہزاروں یا ایون 1,00,000 بھی اگر بندے ہیں تو ان کو وہ کیسے وہ کچلیں گی، کس طرح سے وہ ان کو پکڑیں گی. ایک ایک بندہ جو اس کی حقیقت سامنے لے کر آ جائیں گی کہ یہ کہاں سے ہے، اس کا سورس کیا تھا، اس کی اور کون سے موساد کے ایجنٹس کے ساتھ یہ لنک تھا. سو وہ لوگ تو بالکل انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، بالکل چھپ گئے ہیں اور وہ بالکل بھی سامنے نہیں آ رہے بیکاز وہ اکا دکا ہیں ان ہزاروں لاکھوں کے مقابلے میں جو کہ ریئل ایرانی قوم ہے جو کہ سامنے آ گئی. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا لیٹسٹ انٹرویو جو پریس کانفرنس نیتنیاہو نے کی. اسی کو یہاں بھی دیکھ لیتے کہ نیتنیاہو سیز کہ نیو ایرانین لیڈر کینٹ شو ہز فیس ان پبلک، وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. اور says he doesn't know if Iranians will oust regime threatens new supreme leader، کہ ایرانین اب جو پروٹیسٹرز تھے وہ دوبارہ سامنے آئیں گے یا نہیں اور وہ رجیم کو ٹاپل کریں گے یا نہیں. لیکن نئے سپریم لیڈر جو ہیں مجتبیٰ، ان کے بارے میں وہ اس نے تھریٹ دے دی ہے کہ وہ اس کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کب وہ اس کو ہم ہلاک پذیر کر دیں. سو تھوڑا سا اب ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، بیکاز انڈیا کے ساتھ جو ایران کا تعلقات ہیں وہ بہت ہی خراب ہو گئے ہیں، اس لیے کیونکہ جنگ سے ایک دن پہلے مودی جو ہیں وہ اسرائیل پہنچے ہوئے تھے، وہ نیتنیاہو سے گلے لگ رہے تھے اور مکمل سالیڈیرٹی کا اظہار کر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ. اور اس کے بعد آنے کے بعد بھی واپس وہ بار بار یہ بیان دے چکے ہیں اور ان کے جو پارلیمنٹری باقی لیڈرز ہیں وہ بھی یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم جو ایران کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک الائنس ہے وہ بالکل یعنی کہ اٹوٹ ہے اور مطلب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور ظاہر ایران تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو بھی الائز ہیں اسرائیل کے اور یو ایس کے وہ سب ہمارے دشمن ہیں اور وہ سب ہمارے لیے لیجیٹمیٹ ٹارگیٹس ہیں. اور اس کے بعد انڈیا نے کیا کیا کہ ایرانین ایک شپ جو وار شپ ہے وہ کسی میری ٹائم ایونٹ کے لیے انڈیا آئی ہوئی تھی اور جب وہ واپس وہاں سے نکلنے لگی ہے اور انڈین جو میری ٹائم زون میں سے جیسے وہ نکلی ہے تو انڈیا نے اس کے ویئر اباؤٹس، اس کے جو لوکیشن ہے ایگزیکٹ وہ اسرائیل کے ساتھ شیئر کر لی اور انہوں نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر کے بام ڈاؤن کر کے ان سب کرو کو ہلاک کر دیا جو کہ 80 یا 100 کے بیچ میں تھے. تو اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ایران جو ہے وہ کوئی بھی نرمی کرے گا انڈیا کے ساتھ؟ یہ تو صاف. اور اس کے بعد لاسٹ ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا جو اپیندرا جو جنرل ہیں ان کی کلپ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں دکھائی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کیونکہ اسرائیل کے اسٹریٹجک الائے ہیں تو ہمارا فرض تھا کہ ہم وہ ویئر اباؤٹس جو ہے نا شیئر کرتے ہیں. یعنی اوپنلی انہوں نے آ کر یہ کہہ دیا، ڈینائی بھی نہیں کر رہے کہ نہیں ہم نے شیئر نہیں کیا تھا، وہ غلطی ہو گئی ہوگی، یہ وہ بھی نہیں کر رہے. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اسٹریٹجک الائنس جو ہے وہ کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ہے تو ہم نے ان کے ساتھ شیئر کر دی. ایک اور لیٹسٹ ان کے یہ جو ایک ایم پی ہے ان کا کیا بیان ہے؟ To answer your question,
India completely and unequivocally stands with Israel in this war. I believe Prime Minister Modi has made this clear multiple times, so there should not be any doubts. We have heard of conflicting reports which claim that Iran has targeted some commercial ships coming towards India. As far as our position is concerned, there should be no doubt that India will first confirm that Iran is involved in doing such attacks. And if confirmed, Iran will get a reply harsher than Pakistan. India does. یہ دیکھیں इनके किसी भी बयान में जो है ना किसी के बारे में भी होता है ना बीच में पाकिस्तान ज़रूर आ जाता है बिकॉज इनके दिलों के अंदर ये कांटा चुभा ही रहता है उससे ये मतलब नहीं हो सकती. सो ये एमपी कह रहा है कि हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है ना बिलाशुबा इसराइल के साथ है और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ ऑयल टैंकर्स जो हैं जो कि इंडिया बाउंड थे इंडिया की तरफ आ रहे थे पर्शियन गल्फ से उन पे अटैक हुआ है वो उनको ज़ाया किया गया है. अगर वो हम पहले कंफर्म करेंगे कि क्या ईरान ने ही उन पे हमला किया डेफिनेटली अगर हमला हुआ है तो ईरान ने ही किया होगा या हो सकता है इनके बेस्ट बडी इसराइल ने किया हो बिकॉज इसराइल चाहता है कि फॉल्स फ्लैग करके इंडिया को भी इस वॉर में डायरेक्टली धकेले. सो वो ये कह रहे हैं कि अगर वाकई ईरान ने किया तो फिर बहुत बुरा हम उसको जवाब देंगे और पाकिस्तान को जैसा हम जवाब देते हैं ना उससे भी ज़्यादा बुरा जवाब देंगे. ये बात भूल गए हैं शायद वो कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था मई में पिछले साल वो कैसा जवाब था और उसी तरह का बहुत शदीद जवाब जो है ईरान भी इंडिया को दे सकता है. ये हैं प्रोफेसर मरांडी ईरान के स्पोक्स पर्सन हैं और बहुत ही मकबूल आम हैं. इन्होंने क्या कहा है? And of course even worse than Japan is India. And the Indian Prime Minister made the foolish miscalculation of aligning himself with Netanyahu. They don't have oil reserve. They don't have a strategic reserve. I don't know if you can hear the explosions. They don't have an strategic reserves. Japan does. So India is going to be hit very hard. More than Japan. So मरांडी क्या कह रहे हैं? एक्चुअली मरांडी की रिहाइश जो है अक्सर ईरान में भी होती है और अक्सर लेबनान में भी होती है. आई डोंट नो कि इस वक्त ये कहाँ से उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है और इनके घर के ऊपर से मिसाइल गुजर हैं जिसकी वजह से ये आवाज़ उनकी कहीं कहीं रुक रही है. बहरहाल मरांडी ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो जापान से भी बहुत बुरी है क्योंकि जापान के पास तो फिर भी कुछ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं. अगर 2-4 दिन उनकी सप्लाई बंद होती है तो वो गुजारा कर लेंगे लेकिन इंडिया के पास तो बिल्कुल भी कोई स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स नहीं है और क्योंकि उसने साफ तौर पे अलायंस कर ली है इसराइल के साथ तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता कि ईरान जो है वो अपना ऑयल पर्शियन गल्फ में से गुजरने दें जो कि इंडिया जा रहा हो. बहरहाल नई नई खबरें सामने आती रहती हैं इसको हम मजीद फॉलो करेंगे लेकिन द थिंग इज़ कि जब से ये वॉर शुरू हुई है पर्शियन गल्फ ब्लॉक हो गई है तो ट्रम्प ने मोदी को ये इजाज़त दी है कि तुम दोबारा से ना रशिया से ऑयल खरीद लो जो कि उसने चंद हफ्तों पहले चंद महीने पहले उसको मना कर दिया था. तो ये तो एक अजीब मेरी की कठपुतली सी बन गई है. मोदी रजीम कभी उनको कहते हैं कि ईरान से तुमने रशिया से ऑयल नहीं खरीदना तो ये रुक जाते हैं फिर कहते हैं कि तुम ले लो उनसे ऑयल तो फिर ये वापस रशिया से बात करने चले जाते हैं. मतलब कितनी इंटरनेशनल मतलब कितना ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जियो पॉलिटिक्स में इनके लिए कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है कि दूसरों के इशारों पे नाचना और जो यूएस कहता है तो कि डुगडुगी बजाता है तो वो नाचने शुरू कर देते हैं और डुगडुगी बजाता है तो वो नाचना बंद कर देते हैं. सो अब रशिया ने भी उनको कहा है कि ठीक है हम देंगे तुम्हें ऑयल लेकिन हम अब डिस्काउंट रेट पे नहीं देंगे अब हम फुल रेट पे देंगे जो कि इस वक्त बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा रेट $100 पर बैरल चला गया है $50-60 ऊपर चला गया नॉर्मल से तो उस रेट पे शायद रशिया उनको देगा. और ये एक और खबर में मैं आपको दिखा दूं कि पीएम मोदी ने ये बात कही है कि उन्होंने ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस किया फोन कॉल किए. यानी पहले तुम बार बार कह रहे हो कि हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक एलाय हैं और उसका यही मतलब होता है ना कि ईरान के हम दुश्मन हैं और अब जबकि ये उसकी ऑयल का मसला बन रहा है और मुल्क के अंदर ऑयल नहीं आ रहा सारा मुल्क जो है वो पहिया जाम हो जाएगा. तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो बंद हो जाएंगी. तो इस खतरे की बिना पे तो उसने जाकर के अब दोबारा से यानी जिसको कहते हैं ना थूक के दोबारा चाटना कि अब वो उसने पेजेस्कियन को दोबारा कॉल की है मोदी ने और कहा है कि भाई बड़ी सिचुएशन ख़राब है और यानी हमारे जो नेशनल्स हैं ना इंडियन नेशनल्स उनकी सेफ्टी का मुझे बड़ा ख्याल है तो मैं वो तुमसे कहने लगा था कि हमारे इंडियंस को जो है ना तंग नहीं करना ये वो. और फिर उसने ये कहा है कि 2 days back a bulk oil carrier sailing to India was fired upon by Indian forces as it was trying to cross द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज. ये एक खबर है कि जो इंडिया के बाउंडेड ऑयल टैंकर निकलना चाह रहा था हार्मोज से उसके ऊपर फायर करके उसको तबाह किया गया. तो मोदी ने जो है अब रिक्वेस्ट की है पेजेस्कियन से कि हमारे मुल्क में की तरफ जो टैंकर्स आ रहे हैं उनको प्लीज़ आने दो
ان کے اوپر فائرنگ نہیں کرنا. اب یہ کیسی بات ہے؟ ایک طرف تو تم ٹوٹلی ایران کے اسٹریٹجک الائے بنتے ہو, ایک طرف تو تم ایرانین شپ کے ویئر اباؤٹس بتاتے ہو اور اس کی ٹارگیٹنگ اس کی کرواتے ہو, اور دوسری طرف کہتے ہو کہ یار ہماری آئل کی شپس کو نہ روکنا پلیز. اور اس سے پہلے پچھلے گزرے ہوئے ہفتوں میں عمان, کویت, بحرین, سعودی عرب, یو اے, جارڈن, اسرائیل اور قطر, ان تمام کو فون کالز کیے ہیں مودی نے, اور ان سب سے کہا ہے کہ یار تم لوگوں کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں نا, میں اس کے بڑے خلاف ہوں. ایران جو تم لوگوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور میں بڑی مذمت کرتا ہوں. تو پھر آپ کیسے یہ کس طرح سے کال کر دیے, کس طرح سے پزیشکن کو کال کیے, اور یہ بڑی بات ہے کہ پزیشکن نے کال اٹھا لی اور اس کی بات سن لی, لیکن ایسا ہرگز نہیں دکھائی دیتا کہ وہ ان کی کوئی بات مانیں گے یا اسٹریٹ آف ہارموز سے ان کی آئل نکلنے دیں گے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ یہ ایک اور خبر, یہ کل ہی کی ویڈیو ہے, لیکن یہ واقعہ جو ہے شاید پرسوں سرزد ہوا تھا کہ انڈیا کے اندر ایک فیکٹری جس کے اندر ہیرون اور ہاروپ ڈرونز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں, اور یہ ہیرون اور ہاروپ ڈرونز جو ہے ایکچولی اسرائیلی ڈرونز ہے, اور وہ انہوں نے اپنی فیکٹری یہاں پہ سیٹ اپ کی ہوئی تھی کہ وہ یہاں پر ان کو پروڈیوس کریں گے اور وہ انڈیا کو کے بھی کام آئیں گے, اور اسرائیل بھی ان کو لے جائیں گے. بہت لمبی آ گیا, بہت لمبی. سو یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو فیکٹری ہے, ایریا ہے پورا, اس کو جلا دیا گیا ہے. مطلب کہ اگر ایران نے یہ حملہ کیا ہے تو پھر, کیونکہ ایران تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی اسرائیلی ایسٹس ہیں وہ ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس ہیں, تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ انڈیا خود یا اسرائیل خود فالس فلیگ کے طور پہ ایسا حرکت کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ انڈیا کو بہانہ ملے اور موقع ملے کہ وہ ڈائریکٹلی اس وار کے اندر انوالو ہو جائے. یعنی کہ سچویشن کو کریٹ کرنا جو ہے, یہ بھی یعنی اسرائیل تو یہ کر ہی رہا ہے فالس فلیگس مستقل ان پچھلے 2 ہفتوں میں. تو بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بھی نیوز کہ اس کو کیسے لیتی ہیں انڈیا اور انڈیا کی میڈیا. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز مجھے لگی کہ یو ایس سینٹکام سیز دیٹ اٹ ہیز لاسٹ KC-135 fueling aircraft in friendly airspace during its war on Iran and rescue efforts are going. یعنی ان کا ایک جو فیولنگ کا جہاز ہے وہ عراق کی فضائی حدود میں وہ گر کے تباہ ہو گیا. اب وہ مان نہیں رہے کہ عراقی جو ملیٹنٹس ہیں جو کہ 70 سے زیادہ حملے اب تک کر چکے ہیں 2 ہفتوں میں, ان تمام ایئر ملٹری بیسز پہ جو 2-3 ملٹری بیسز اسپیشلی اربیل ملٹری بیس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہ تمام ملا کے 70 سے اوپر ہیں, اور وہ بالکل اس بات کے لیے مصمم ہے کہ جب یہ وار ختم ہوتی ہے اس سے پہلے ان بیسز کا نام و نشان نہ رہے, ایک آدمی وہاں پہ نہ ٹھہر سکے, اور وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں, اور جو رہ گئے ہیں وہ اب ان کے اوپر مزید حملے ہو رہے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اس فیولنگ ایئرکرافٹ کو بھی عراقی فورسز نے یا عراقی ملیشیاز نے ٹارگٹ کیا ہو. اور یہ ایک اور دیکھیں کہ یہ اربل عراق کے اندر فرینچ ہیلی کاپٹر واز ہٹ ایز اے ریزلٹ آف اٹیک بائی ایران بیک فیکشنز آن دا فرینچ ایئر بیس ان اربل. اربل میں یعنی یو ایس ایئر بیس ملٹری بیس تو ہے ہی, فرینچ بیس بھی ہے, دیٹ مینس یا وہ شیئرنگ کر رہے ہیں اس بیس کو, اور وہاں پر اس حملے کے نتیجے میں 6 فرینچ سولجرز جو ہیں وہ انجر ہو گئے ہیں, اور فرینچ فورسز امپوز اے کرفیو ان دا ایریا. بھائی کیسے آپ سوچو کہ عراق ایک ملک ہے, ایک ساورن انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, اس کے اندر آپ جا کر کے ایک جگہ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہو, اس کو آپ اپنا ملٹری بیس ڈکلیئر کر لیتے ہو. عراقی گورنمنٹ آپ کو 4-5 سال سے کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے سارے علاقے کو خالی کر دو, یہ ہمارا علاقہ ہے, آپ کیسے اپنی فوج کو لا کے یہاں پہ بٹھا سکتے ہو. اور پھر وہ مطلب یو ایس تو وہاں پہ تھا ہی, اور اب یہ خبریں کہ فرینچ کی جو ہے فرانس بہت کہتے ہیں نا کہ جی ہم انوالو نہیں ہونا چاہتے, ہم پیچھے رہنا چاہتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ وہ تو پریکٹیکلی انوالوڈ ہیں اس سارے قصے میں, اور ان کو بھی اب مارا گیا. جب ان کو پڑھی ہے تو سامنے آیا, یہ خبر سامنے آئی کہ فرینچ بھی اس ملٹری بیس کو شیئر کر رہے تھے. اور آپ دیکھو کہ یہ جو وار ہے جو اسرائیل نے سٹارٹ کی, سب سے پہلا حملہ اسرائیل نے کیا, اس کے بعد یو ایس اس کے اندر شامل ہو گیا. 10,000 سے زیادہ ٹارگٹس ایران کے اندر وہ کر چکے ہیں, اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ عراق میں ان کی جو بھی پیر جمے ہوئے تھے وہ اکھڑ رہے ہیں, سیریا میں جو ان کے پیر جمے ہوئے تھے وہ اکھڑ رہے ہیں, اور گلف اسٹیٹس یہ بیان دے چکی ہیں تمام کہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں یو ایس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے اکنامک کانٹریکٹس ہیں وہ سب ہم $ٹریلینز کے
$8.5 ٹریلین کے وہ سب ہم کینسل کر رہے ہیں اور آگے چل کر ہم یو ایس کے ساتھ کوئی کاروبار ہی نہیں کرنا چاہ رہے. اور یہ جو ملٹری بیسز جو اب تباہ ہو رہے ہیں گلف اسٹیٹس کے اندر وہ دوبارہ ری بلڈ نہیں ہوں گے بیکاز گلف اسٹیٹس کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ بیسز ان کی حفاظت کے لیے نہیں بنے ہوئے یہاں پہ بلکہ ان کی تباہی کا موجب ہیں, ان کے اوپر حملے کا موجب ہے. تو ہم تو مطلب مارے گئے یہ ان کی باتوں میں آ کر کے. سو دس از دا تھنگ. یہ وار کس طرف کو جا رہی ہے, جتنی بھی آپ ایریل بامبنگ کر لو ایران کے اوپر دیٹ ول ناٹ پروو کہ ایران کو آپ نے شکست دے دی ہے. شکست اور جیت کا فیصلہ کیسے ہوگا, ان تمام جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک جو فیکٹرز ہیں یہ سب ملا کر بتائیں گے آنے والے دنوں میں, اور جنگ ختم ہونے کے بعد بتائیں گے کہ ان ریالٹی کس کی جیت ہوئی ہے.